السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سورۃ توبہ پارہ نمبر 11 کا چوتھا رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وکونوا اور ہو جاؤ مع الصادقین سچ بولنے والوں کے ساتھ۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله۔ ما كان نہیں تھا لأهل المدينة اہل مدینہ کے لیے، ومن حولهم اور جو ان کے ارد گرد ہے، من الأعراب دیہاتیوں میں سے، أن يتخلفوا کہ وہ پیچھے رہ جاتے، عن رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل مدینہ کے لائق نہیں تھا کہ وہ اپنی جان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر مقدم کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے پیچھے رہ جاتے۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ اور نہ کہ وہ پسند کریں اپنی جانوں کو ان کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ۔ ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ باوجہ اس کے کہ بے شک وہ، لا یصیبہم نہیں ان کو پہنچتی، ظمأ کوئی بھوک، ولا نصب ظمأ کوئی پیاس، ولا نصب اور نہ تھکاوٹ، ولا مخمصۃ اور نہ بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار اور نہیں وہ طے کرتے کوئی طے کرنا، یغیظ الکفار وہ غصہ دلاتا ہے کفار کو، ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح۔ ولا ینالون اور نہیں وہ حاصل کرتے، من عدو دشمن سے، نیلن کوئی حاصل کرنا، الا مگر کتبہ لکھ دیا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، بھی بدلے اس کے، عمل صالح نیک عمل۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا، اجر المحسنین نیکی کرنے والوں کا اجر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو پیاس، تھکاوٹ یا کوئی بھی بھوک پہنچتی ہے اللہ کے راستے میں، یا پھر وہ کوئی وادی طے کرتے ہیں، کوئی بھی سفر طے کرتے ہیں جس سے دشمن کو غصہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دشمن سے کوئی بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں یا مالی غنیمت حاصل کرتے ہیں، یا کوئی بھی دشمن کی خبر ان کو ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سارے کاموں کے بدلے ان کے لیے ایک نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی جہاد کرنے نکلے ہیں دشمن سے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، تو عبادت کرنے سے یہ کام زیادہ اجر کا باعث ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع اجر المحسنین نہیں ضائع کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم۔ ولا اور نہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے، نفقتاً کوئی خرچ کرنا، صغیرتاً چھوٹا یعنی تھوڑا، ولا کبیرتاً اور نہ بڑا، ولا یقطعون نہ وہ طے کرتے ہیں، وادیاً کوئی وادی، الا مگر کتب لهم لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے، لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا یعملون تاکہ، لی لام کئی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ، لیجزیہم اللہ تاکہ بدلہ دے اللہ، احسن اچھا، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو مالی طور پر جہاد کرتے ہیں، تھوڑا دیتے ہیں اللہ کے راستے میں یا زیادہ دیتے ہیں، یا پھر سفر کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کوئی بھی تھوڑا یا زیادہ سفر کرتے ہیں، تو اس کے بدلے ان کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ احسن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، بہت اچھا اجر لکھ دیا جاتا ہے، جتنا عمل کیا ہے اس سے اچھا بڑھ کے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة۔ وما اور نہیں کانا ہے، مؤمنون مومنوں کے لائق، لینفروا کہ وہ کوچ کریں نکلیں، کافہ سارے کے سارے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ فلولا پھر کیوں نہیں، نفر نکلا، من كل فرقة ہر ایک فرقے میں سے، طائفة ایک جماعت، پھر کیوں نہ ہر فرقے میں سے ایک جماعت نکلی، لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں، فی الدین دین میں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
پھر تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب وہ لوٹیں ان کی طرف، لعلہم تاکہ وہ یحذرون وہ ڈریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غزوہ تبوک میں تو سارے مسلمانوں کا جانا ضروری تھا نا، لیکن آئندہ کے لیے یہ حالات اگر اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں جس طرح غزوہ تبوک کے حالات تھے، تو تب سارے مومنین جو ہیں وہ اکٹھے نکلیں گے، سارے جہاد کے لیے جائیں گے۔ جو نہیں جائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا، اس کو گناہ ہے۔ لیکن عام حالات میں جس طرح ہوتا ہے کہ سارے مسلمانوں کا جانا جہاد میں، جنگ میں ضروری نہیں ہوتا۔ ایک جماعت چلی جاتی ہے جہاد کرنے کے لیے، جنگ پہ دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، تو کافی ہو جاتا ہے۔ تو سارے مسلمانوں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب مومنوں کا نکلنا، کوچ کرنا جنگ کے لیے، جہاد کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ بتایا ہوا۔ اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی سختی نہیں کی۔ یہی ایک غزوہ تھا، غزوہ تبوک، جس پہ سختی کی گئی ہے، اور جو نہیں گئے تھے، جو پیچھے رہ گئے تھے، بے شک وہ سستی سے پیچھے رہ گئے تھے نا، ان کو بھی سزا دی گئی ہے۔ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے حکم نہیں تھا۔ اب غزوہ تبوک کے حالات اس طرح سے تھے کہ بہت بڑی ایک قوت تھی، طاقت تھی، روم، جس سے لڑنے جانا تھا، تو ان کے لیے پھر ظاہر تعداد زیادہ چاہیے تھی، تو اس لیے سارے مسلمانوں کو نکلنا چاہیے تھا، سب کو جانا ضروری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کیا تھا سب کے جانے کا۔ تو جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں اور حکومت پھر اعلان کرے کہ سارے نکلیں جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، تو پھر سب پہ فرض ہو جاتا ہے، پھر سب کا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نا، غزوہ بدر ہے، پھر اس کے بعد کتنی جنگیں ہوئی ہیں، خندق ہے، صحاب ہے، اس میں یہ نہیں حکم ہوا کہ سارے مسلمان نکلیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ تو جہاد ہوتا ہے نا تلوار کے ساتھ، پھر ایک جہاد علم کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک جماعت تو جہاد پر جائے گی نا، اور ایک جماعت جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے اور دین کا علم حاصل کریں گے، ٹھیک ہے نا، علم کے ساتھ جہاد کریں گے، کوشش کریں گے۔ جہاد کا اصل مطلب ہوتا ہے اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، تو وہ دین کی سمجھ حاصل کریں گے، دین کا علم حاصل کریں گے۔ جب ان کی جہاد پہ گئی ہوئی قوم جو ہے نا، وہ واپس ان کی طرف لوٹ کر آئے گی، تو یہ ان کو دین کا علم سکھائیں گے، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ جہاد پہ جانے کی وجہ سے دین کے علم میں پیچھے رہ جائیں۔ تو یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ذکر کر دیا جہاد کے، کہ جہاد کے لیے کچھ جائیں لوگ اور کچھ جو ہیں وہ دین سیکھیں۔ السلام علیکم۔